بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بار بھی اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی نا شمین، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ابھی سے تمہیں بتائے دے رہا ہوں۔ میرا شوہر صفاقی سے کھڑا یہ باتیں کہہ رہا تھا، مگر وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اولاد کے پیدا ہونے یا بیٹے بیٹی کے پیدا ہونے میں عورت کا اختیار نہیں ہوتا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر میرے شوہر کے تو سر پر جیسے ایک جنون سوار تھا، اسے بیٹا ہی چاہیے تھا۔ میری ساس بھی ساتھ ہی کھڑی یہی باتیں کر رہی تھی۔ بھائی ہمیں تو بیٹا چاہیے، اور اگر بیٹا نہ ہوا تو ہم مزید بیٹیاں نہیں پال سکتے، انہیں کسی دوسرے یتیم خانے میں چھوڑ آنا۔ ہمیں تو بیٹیاں پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ساس کے الفاظ سن کر میرے دل پر جیسے چھریاں چلنے لگی تھیں۔ کیسے ظالم اور سنگ دل لوگ ہوتے ہیں جو بیٹے بیٹی کا اختیار عورت کے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ساس سے دینے کی کوشش کی تو وہ مزید مجھ پر چڑھ دوڑیں۔ بچی مت بنو، ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ہم نے تو تم سے شادی اس لیے کی تھی اپنے بیٹے کی کہ تمہارے 3 بھائی ہیں، ہمیں تو یہی لگا تھا کہ تم بھی بیٹے پیدا کرو گی اپنی ماں کی طرح، مگر نہ جانے تم کس پر چلی گئی۔ تمہارے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں تمہیں بہا کر اس گھر میں لے آئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اس بار مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، کیونکہ 3 بیٹیوں کے بعد اب میرا شوہر سخت چڑچڑا ہو چکا تھا، بلکہ وہ تو بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بیٹیاں ہی عطا کی تھیں۔ وہ مجھ سے ایک ہی بات کہہ کر جان چھڑاتا کہ تم مجھے اسلام مت سکھایا کرو، مجھے بیٹا چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھی۔ پریشانی میں کیسے 7-8 مہینے مزید گزر گئے نہیں چلا، یہاں تک کہ میرے بچے کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا۔ میرے دل پر ایک گھبراہٹ تھی جو مجھے کچھ اور کرنے نہیں دے رہی تھی۔ بس میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ تبھی میں نے سوچا کیوں نہ جا کر ڈاکٹر سے بات کروں کہ ایسا کوئی طریقہ جس سے بچے کی جنس بدل سکے تاکہ میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے۔ میں نے اس وقت اپنی ساس سے بھی نہیں پوچھا اور نیلم کے ہمراہ ہسپتال چلی گئی۔ نیلم میری پڑوسن ہی نہیں تھی بلکہ میری سہیلی بھی تھی، وہ ہمیشہ میرے کام آتی تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگی کہ ایسا تو کبھی میں نے نہیں سنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی بہتر چیز ہو، تم میرے ساتھ چلو، ہم چل کر ان سے بات کریں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میری سہیلی میں بھی تمہاری مدد کروں گی، تم بالکل میری بہنوں جیسی ہو، جتنے بھی پیسے لگانے پڑے لگا لیں گے، لیکن اگر بیٹا پیدا ہونا ممکن ہوا تو کیوں نہیں۔ نیلم کی تسلی نے مجھے پھر سے حوصلہ دے دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو میں بھی پر امید ہو چکی تھی۔ نیلم نے مجھے مختلف قصے کہانیاں سنا کر بڑا پر امید کر دیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ گائنیکولوجسٹ کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی اپنے بچے کی جنس معلوم کی ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا تو کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویسے ہی بیٹا پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کو بیٹی پیدا ہونے کی فکر ہی کیوں ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچے کی جنس کیا ہے؟ جی ہاں، تو کیا ایسا معلوم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، آئیے میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، میرے دل میں ایک امید بھی تھی اور یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ اگر بیٹی بھی پیدا ہوئی تو مجھے وقت سے پہلے اس بات کا علم ہو جائے گا، اور یہ بات میں اپنے شوہر کو بھی بتا دوں گی۔ کم از کم اسے وقت سے پہلے اس بات کا احساس ہو کہ وہ ایک بار پھر سے بیٹی کا باپ بننے والا ہے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو مجھے پوری امید تھی کہ میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ تب تک میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے میرے بچے کی جنس تبدیل ہو سکے۔ ڈاکٹر نے اسی بات پر زور دیا کہ پہلے آپ کو اپنے بچے کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ خواہ اس بات پر ضد نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آ چکی تھی۔ رپورٹ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ بیٹا پیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، بچے کی جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے بہت ساری تدابیر بتائیں کہ ایسے کرنے سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سب تدبیریں تو بچہ ہونے سے پہلے کی جاتی ہیں۔ اب تو بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا
تو پھر ظاہر ہے مجھے اپنے نصیب کو قبول کرنا تھا، مگر اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے میرا دل ہول رہا تھا۔ بچے پیدا ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا، بس تھوڑے سے دن باقی تھے۔ میں جب ڈاکٹر کے کمرے سے نکلی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ ایسا کوئی طریقہ دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے بچے کی جنس کو بدلا جا سکے۔ میں نیلم کے ساتھ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ نیلم نے کہا کہ ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ گھر چل کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر کو جب پتہ چلے گا کہ میرے ہاں پھر سے بیٹی پیدا ہوگی تو وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دے گا۔ میں نے تو سنا ہے کہ طلاق کی دھمکی دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میرا رونا دھونا سن کر ایک عورت ہمارے پاس آ کر بیٹھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، آپ کو اتنی پریشانی کس بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ دراصل میرا شوہر بیٹیاں پیدا ہونے سے اب سخت پریشان ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اس بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اسے تو بس بیٹا ہی چاہیے۔ یہ بات سن کر اس عورت نے ٹھنڈی آہ بھری، میرے پاس ہی بیٹھی اور کہنے لگی، ایک دن ایسا تھا میری بہن کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے یہی دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، ہو سکتا ہے مجھے دوسری بیوی سے اولاد نرینہ مل جائے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں اپنا غم بھول کر اس عورت سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بس بہن کیا بتاؤں، میرا شوہر تو روز ہی مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ پھر جب میں تیسری بار امید سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس بار بھی مجھے بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ میں بہت ساری ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ میرا مسئلہ حل کریں، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اگر بیٹا نہ ہوا تو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں بول سکتے، آپ کا شوہر جو بھی کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے پیدا ہونے سے پہلے بچے کی جنس تبدیل کی جا سکے۔ میں انہی پریشانیوں میں رہتی تھی کہ ایک دن مجھے شبانہ نرس ملی، یہ ہمارے محلے ہی کی تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے 7 سے 8 سال ہو چکے تھے اور مجھے اس پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی جنس تبدیل کر دی جائے اور پھر میرے بیٹے کی بجائے بیٹا پیدا ہو؟ شبانہ نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، دراصل ڈاکٹر یہ ساری باتیں اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ کام ذرا سا غیر قانونی ہے۔ شبانہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر ڈاکٹر چاہے تو 3 دن کے عمل سے ہر عورت کے بچے کی جنس تبدیل ہو سکتی ہے۔ ویسے تو مجھے بھی یہ سب بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ تمہارا مسئلہ کرو گی کہ شبانہ نرس کے پاس 3-4 دن جانے کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی۔ اب بتاؤ کیا تم شبانہ نرس کے پاس جانا چاہو گی؟ اس عورت کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کسی اور جہاں میں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے بے پناہ خوشی ملی تھی۔ اس نے تو بیٹھے بیٹھے میری ہمت بڑھا دی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میرا شوہر میرے ساتھ بہت خوش ہوگا، کیونکہ اس کو بس بیٹے ہی کی خواہش تھی، باقی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے شبانہ نرس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی فیس کیا ہے تم مجھے بتا دو۔ عورت کہنے لگی کہ میں نے تو 8 سال پہلے یہ کام کروایا تھا، اب تو اس کا تجربہ اور بھی بڑھ چکا ہوگا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی فیس کتنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے فیس تو زیادہ ہی ہوگی کیونکہ وہ بیٹے پیدا کرتی ہے۔ آج تک شبانہ نے جتنے بھی کیس کیے ہیں ان کے ہاں صرف بیٹا ہی پیدا ہوا، کبھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اب تو شبانہ کو بیٹے پیدا کرنے والی نرس کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، مگر میرا بچہ پیدا ہونے میں 15 دن رہ گئے ہیں۔ کیا وہ عمل ہو جائے گا جس سے کہ میرا بیٹا پیدا ہو؟ ہاں بالکل ہو جائے گا، تم آج ہی چلو، میں تمہیں شبانہ نرس سے ملواتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر میں وہاں سے چل پڑی تھی۔ نیلم بھی میرے ساتھ تھی۔ نیلم کہنے لگی کہ یہ عورت مجھے بہت مشکوک لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کہیں اغوا کر کے لے جائے اور پھر قید بامشقت میں ڈال دے۔ مجھے نیلم کی باتیں بچکانہ لگ رہی تھیں۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ اس عورت کے ساتھ بیٹھے شبانہ نرس کے کلینک کی طرف جا رہے تھے۔ سائرہ نامی اس عورت نے مجھے بتایا کہ شبانہ نرس کا کلینک اب بہت بڑا ہو چکا ہے، سے بچنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اپنی کوئی زیادہ تشہیر نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ شبانہ نرس کیا کرتی ہے۔
کیونکہ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بچے کی جنس تبدیل کروانا حکومت کی طرف سے غیر قانونی ہے۔ اسی وجہ سے تو شبانہ اپنی تشہیر نہیں کر پاتی، بس جاننے والوں کے ذریعے ہی اس کے کیس آتے ہیں اور وہ کر دیتی ہے۔ ویسے لالچی نہیں ہے، لیکن اس عمل میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ مہنگی آتی ہیں، تو میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی فیس کتنی ہوگی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم کلینک کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا شبانہ کا کلینک بہت اچھا تھا، صاف ستھرا بھی تھا، مگر باہر کسی قسم کا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ شبانہ نے سائرہ کو دیکھ کر اس کے بچوں کا حال پوچھا تو سائرہ اس کے ہاتھ چومنے لگی، بولی کہ تم ہی وہ عورت ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وگرنہ تمہیں بیٹی پیدا کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہوتی۔ شبانہ نے اسے کہا کہ یہ میرا کام ہے، میں عورتوں کی امیدوں پر پورا اترتی ہوں، کبھی بھی میں نے کسی کو مایوس نہیں لوٹایا، اس لیے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ شبانہ نرس یہ بات کہہ تو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پختگی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ یہ عورت نہیں کوئی مرد ہے۔ اس کی آواز بھی مردانہ تھی اور بات چیت بھی۔ اس کے ہاتھوں کی جلد مردوں جیسی کھردری معلوم ہو رہی تھی، مگر مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے شبانہ سے کہا کہ میرا الٹرا ساؤنڈ ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ شبانہ نے وہی گنی چنی باتیں کیں، کہا کہ اس بات کا تمہارے بچے سے کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہاں میں بیٹا ہی پیدا کروں گی، اور اب تم اپنے شوہر کو پہلے ہی جا کر خوشخبری سنا دو کہ تم ایک بیٹا پیدا کرنے والی ہو، یقیناً وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ میں شبانہ کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی۔ نیلم کہنے لگی کہ اگر یہ خاتون بڑے اعتماد سے بات کر رہی ہے تو مطلب واقعی میں شاید اس کے پاس کوئی دوا ہو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں میں بتا دو یہ بات، تاکہ ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں اور وہ تمہیں انسانوں کی طرح ہی ڈیل کریں۔ نیلم کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سب سے پہلے جا کر یہ خبر اپنی ساس کو سنائی، پھر شوہر کو۔ وہ دونوں مجھ پر صدقے واری جانے لگے۔ میرے شوہر نے کہا جتنے بھی پیسے لگے میں دینے کو تیار ہوں، اب مجھے کوئی فکر نہیں، بس میرا وارث پیدا ہو جائے تو مجھے کسی چیز کی کوئی الجھن پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے شوہر کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ بس اب مجھے شبانہ نرس کے پاس جانا تھا اور وہ عمل کروانا تھا جس سے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اگلے ہی دن جمعرات کا دن تھا۔ میں شبانہ کے پاس پہنچ گئی۔ شبانہ کے نرس میں بہت ساری عورتیں پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھیں، مگر شبانہ میرے پاس کمرے میں آ گئی، پوچھنے لگی کہ کیا تم رات کو رک سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ جی بالکل، میں 7-8 بجے تک رک یہ ہوگا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس تم یہ پانی پی لو، اس سے تمہیں نیند آ جائے گی، اور پھر جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہارا عمل مکمل ہو چکا ہوگا، باقی تم جو بھی کھانا چاہو گھر جا کر کھا سکتی ہو، بس یہاں جب تک ہو تب تک تمہیں وہ جوس ہی پینا پڑے گا۔ شبانہ کی بات سن کر میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، یعنی مجھے کوئی خاص چیز نہیں کرنا تھی، بس وہ جوس پی کر سو جانا تھا۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ صرف جوس پینے سے کیا ہوگا، کہیں شبانہ مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ دل میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے، مگر میں چپ رہی۔ شبانہ نے ایک لڑکی کے ہاتھوں جوس بھجوایا، جسے پیتے ہی میرا سر تھوڑا بھاری ہو گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ نیلم جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم کب کی سوئی پڑی ہو؟ شبانہ نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاؤ، تو مجھے بھی مجبوراً کمرے سے باہر جانا ہی پڑا۔ میں کافی دیر باہر بیٹھی رہی ہوں، پتہ نہیں شبانہ کیا کیا علاج کرتی رہی ہے تم پر۔ اب چلو گھر چلتے ہیں، اور ہاں شبانہ نرس سے پیسوں کی بات ضرور کر لینا، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ زیادہ روپے مانگے اور تمہارے پاس ہوں نہیں، تمہارا شوہر مکر جائے تو پھر کیا کرو گی؟ سو میں نے اسی وقت شبانہ نرس سے بات کرنے کے لیے اسے بلایا۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو بہت مطمئن اور خوش لگ رہی تھی، کہنے لگی تمہارا بیٹا ضرور پیدا ہوگا، تم دیکھ لینا، میں نے تمہارا عمل شروع کرتے ہی تم میں بہت ساری نشانیاں دیکھی ہیں، جن کے مطابق مجھے تو پکا یقین ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ بس کچھ ہی دن مزید باقی رہ گئے ہیں، پھر تمہاری ساس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خوش ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ شبانہ نرس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ بہت بڑی عمر کی معلوم ہوتی تھی، جبکہ اس نے اپنی عمر مجھے 40 سال بتائی تھی،
بہرحال اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارا بچہ بغیر کسی آپریشن کے پیدا ہو گیا تو پھر میں صرف 70,000 روپے لوں گی، لیکن اگر آپریشن کرنا پڑا تو پھر تمہیں 2 لاکھ روپے دینا ہوں گے۔ یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرے پاس اتنے روپے تو نہیں تھے، مگر کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ میرے پاس اپنی اماں کے دیے ہوئے کچھ گہنے تھے جنہیں بیچ کر میں نے اپنی ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ شبانہ سے بڑھ کر میرے لیے اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شوہر کو میں نے صرف اس وقت کی فیس 20,000 روپے ہی بتائی تھی، کیونکہ ان دنوں آپریشن 50,000 روپے کا جبکہ عام کیس 10-20,000 روپے میں ہو جاتا تھا۔ میں نے شبانہ سے وقت ادا کر دوں گی۔ اس نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، تو پھر میں بیٹا پیدا ہونے کے بعد تم سے 2 لاکھ روپے وصول کروں گی۔ اب تو مجھے شبانہ کی بات پر مزید یقین ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ پیسے مجھ سے بچے کے بعد ہی وصول کرے گی، اس سے پہلے پیسے نہیں لے گی۔ میں اس بات سے خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میرا کام تو مکمل ہونے کے بعد ہی میں نے اسے پیسے دینا تھے۔ میں نے اماں کے گہنے 1,50,000 روپے میں بیچے، باقی 20,000 شوہر سے لیے اور بقیہ 30,000 روپے میں نے ادھر ادھر سے ادھار کر لیے تھے، کیونکہ میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ سوچا تھا کہ اس کے بعد سب کے ادھار اتار دوں گی۔ ساری صعوبتوں اور مشکلوں سے گزرنے کے بعد اللہ اللہ کر کے آخر وہ دن آ ہی گیا جب میرے بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ مجھے زندگی بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنی بڑی خوشی انتظار کر رہی ہوگی۔ شبانہ نے مجھے تسلی دی کہ اس نے ایک بہت ماہر ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ میرا سارا آپریشن بھی کر سکتی ہے اور کیس بھی۔ اگر نارمل طریقے سے بچے نے پیدا ہونا ہوا تو وہ نارمل ہی رہے گا، جبکہ آپریشن بھی ہوا تو وہ مجھے بتا دے گی۔ 3 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے پہلو میں گول مٹول سفید رنگ کا چھوٹا سا بچہ تھا جو کسی فرشتے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر میرے بھی چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ میں نے اسے چوما، پیار کیا۔ مجھے شبانہ نے بتایا کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا، اس بات کا شکر ادا کرو، اور ہاں اب تم میرے 2 لاکھ روپے ادا کرو۔ میں نے شبانہ کو اسی وقت نیلوفر کے ہاتھوں 2 لاکھ روپے دلوا دیے تھے۔ وہ پیسے لے کر بہت خوش بھی ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ بولی کہ اگر تمہیں اور بھی بیٹے چاہیے ہوں تو میرے پاس ہی آنا۔ اگر شوہر کو یہ اعتراض ہو کہ تم نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا، بیٹیاں 3 ہیں، تو اگلی بار میرے پاس ضرور آنا۔ شبانہ کا اعتماد دیکھنے والا تھا۔ میرے شوہر کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں گھر آئی تو میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی، مگر میری ساس مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی مجھے ہاتھ لگا کر دیکھتیں تو کبھی بچے کو۔ کیا ہوا ہے اماں جی، آپ ایسے مشکوک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، مگر وہ بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں کہہ سکی تھیں، کیونکہ اب ان کی واحد خواہش بیٹے کی پیدائش بھی پوری ہو چکی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی پیدائش میرے لیے زندگی کی سب سے بڑا بھیانک خواب بن جائے گا، اور ایک ایسی حقیقت جس سے میں کبھی منہ موڑ نہیں پاؤں گی۔ تقریباً اس بات کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ایک رانگ نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے اس کال کو اٹھایا نہیں اور نہ ہی بات کی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون دے دیا۔ انہوں نے فون پر بات کرنا چاہی، مگر آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا، مگر تھی کوئی عورت ہی۔ ہم لوگ پریشان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایسی رانگ نمبر سے کال تو آتی رہتی ہیں۔ اگلے دن میرے شوہر کام پر گئے تو 11 بجے کے قریب مجھے دوبارہ ایک کال موصول ہوئی۔ میں نے کال اٹھا کر بات کرنا چاہی تو آگے شبانہ نرس کی آواز تھی۔ شبانہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ایک بیٹے کی خوشی دی ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ مشکلات میں ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ روپے پیسے ہوں تو مجھے دے دو، اللہ تمہیں مزید ترقی دے گا، کیونکہ ایک عورت نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ تو میں نے اس وقت بھی فرق نہیں کیا، حالانکہ میرے اپنے پاس صرف 5,000 روپے تھے، اور یہ وہ پیسے تھے جو میرے بچے کو اپنی پیدائش پر ملے تھے۔ سب لوگوں نے ہماری مدد کی تھی تاکہ نئے آنے والے بچے کے خرچے میں مدد ہو سکے۔ ان پیسوں میں سے 5,000 روپے میں نے شبانہ نرس کو بھجوا دیے تھے۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شبانہ بہت مجبور اور بے بس ہوگی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ ہماری زندگیوں کے سکون اور خوشیوں کو کھا جائے گی۔ باقی سب تو نہیں، لیکن
میں زندگی بھر کے لیے بے چین ہو کر رہ جاؤں گی۔ شبانہ نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ اسے میرے گھر کا پتہ نہیں معلوم۔ میں اس کے کلینک آ کر اسے 5,000 روپے دے دوں۔ 5,000 روپے لے کر میں شبانہ کے کلینک کی طرف چل پڑی تھی۔ کلینک پر گئی تو دیکھا وہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ آس پاس کافی زیادہ لوگ بھی جمع تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر اتنے زیادہ لوگ اور پولیس کیوں کھڑی ہے؟ تب ایک آدمی نے وہ انکشاف کیا جس نے زندگی بھر کا چین مجھ سے چھین لیا۔ کہنے لگا دراصل شبانہ کے پاس نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی لائسنس اور نہ ڈگری۔ پولیس اسے پکڑنے آئی ہے، اس کے علاوہ اس پر اور بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ مجھے تو شبانہ کو وہ 5,000 روپے دینا تھے، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی، کلینک کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک لیڈی پولیس شبانہ کو ہتھ کڑیاں لگا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ساتھ ہی ایک عورت تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، وہ چلا چلا کر شبانہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ تم میرا بیٹا کھا گئی، تم نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کی گود اجاڑی ہوگی، کتنوں کو ان کی ممتا سے محروم کیا ہوگا۔ ارے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، ہم تو تمہیں پیسے دیتے رہے اور تم نے ہمارے ہی بچے اغوا کر کے آگے عورتوں کو دیتی رہی ہو۔ اب پتہ نہیں کس کا بچہ کس کے پاس ہے۔ اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں پر مار پیٹ کر ختم کر دیتی۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ شبانہ عورتوں کی گود میں بیٹا ڈالنے کے لیے کسی دوسری عورت کی گود اجاڑتی تھی، کیونکہ ہسپتال کی ایک دوسری نرس کے ساتھ اس کے بہت اچھے روابط تھے۔ یہ لوگ بچہ پیدا ہوتا تو نرسری سے بچوں کو تبادلہ کر لیتے۔ جن امیر ماں باپ کو بیٹے یا بیٹی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے بیٹے چوری کر کے وہاں بیٹی رکھ دی جاتی اور یوں بیٹے کی خواہش مند ان پاگل عورتوں کی گود بھر دی جاتی جو ایک بیٹا پیدا کرنے کے لیے دنیا کی کسی بھی مشکل سے ٹکرا سکتی ہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ شبانہ نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ ظاہر ہے میں اس کی کیا لگتی تھی۔ میں گھر آئی تو میرے دل سے اپنے بیٹے کی محبت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ یہ تو میری اولاد تھا ہی نہیں، پھر میں اسے کیسے محبت کرتی۔ مگر اس کے بعد میرا دل اپنی بیٹی کے لیے تڑپنے لگا، جسے شبانہ نے مجھ سے چھین کر پتہ نہیں کس کی گود میں ڈال دیا ہوگا۔ میرا دل بری طرح رونے لگا۔ میں یہ حقیقت اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور۔ میں اپنی بیٹی کا پتہ کیسے ڈھونڈوں؟ خدا را اگر آپ کو کوئی حل معلوم ہے تو مجھے اپنی رائے سے ضرور۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔